محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حوضہ معصومہ قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے، جس میں ترجمہ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ اور اس کے صحیح مخرج کے ساتھ، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، اردو، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا کا لحن، اخلاق اور ضروری احکام، ان کی کلاسز الحمدللہ 3 سال سے لگاتار چل رہی ہیں، جس سے بچے، خواتین، مرد حضرات سبھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ خواہش مند حضرات 15 ستمبر 2022 تک رجسٹریشن کر لیں اور ادارے سے رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، بیجا شہرت کا جذبہ۔ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کا جذبہ نہایت قبیح اور برے اخلاق و کردار میں سے ہے۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یا اصطلاحی مفہوم غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے غرض یہ ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت دیں۔ ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکار شیطان کا دوست ہے۔ جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی۔ ریاکار کو قیامت میں شدید حسرت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسے ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ ریاکار پر جنت حرام ہے۔ ریاکار زمین و آسمان کے درمیان ملعون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب تنہا ہو تو عمل میں سستی کرے گا، یہ ریاکار کی علامت ہے۔ جب تنہا ہو تو عمل میں سستی کرے گا، جب لوگوں میں ہو تو عمل میں تیزی اور چستی دکھائے گا، تعریف کرنے میں عمل میں زیادتی کرے گا، مذمت کرنے پر عمل میں کمی کرے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، حافظ قرآن، یعنی جس نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، حافظ قرآن۔ دوسرے، مجاہد، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تلوار کے ذریعے جو گویا جہاد کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، حافظ قرآن، نمبر 2، مجاہد راہ خدا، اور تیسرے، دولت مند اور سرمایہ دار۔ خداوند عالم سب سے پہلے حافظ قرآن سے فرمائے گا، میں نے تیرے لیے قرآن کو آسان بنایا تھا، تو نے قرآن کو یاد کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس وقت وہ جواب دے گا، خدایا میں دن رات قرآن پڑھا کرتا تھا۔ خداوند عالم فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے تیری نیت کے مطابق اجر مل چکا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر خدا کے لیے نیک کام کرتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نیک کام نہیں کرتا، تو اس کی جزا کے متعلق بھی خدا کہتا ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے کام انجام دیا ہے، جا کر کے اسی سے جزا لو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کام انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف خدا کے لیے کام انجام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کو بھی دکھانا چاہتے ہیں اور بندوں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو جو صرف خدا کے لیے کام انجام دیتے ہیں، خدا ان کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ بقیہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، تو خدا کہتا ہے جس کو دکھانے کے لیے کام انجام دیا، جاؤ اور جزا اسی سے لو۔ اور جو لوگ کچھ کام خدا کو دکھانے کے لیے اور کچھ حصہ کام کا بندوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتے، تو خدا کہتا ہے کہ میرے حصے کی جزا بھی جا کر کے اسی سے لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے کام کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام ہو تو خالص نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اس میں دوسروں کو دکھانے کا جذبہ، ریاکاری کا جذبہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری کا جذبہ ہمارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارے نیک اعمال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان دل میں ریاکاری کا جذبہ بیدار کر کے ہم سے محنت بھی لے لیتا ہے اور اس کی اجرت بھی خدا کی بارگاہ سے نہیں حاصل کرنے دیتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہم محنت و مشقت بھی کریں اور ہمیں اس کی کوئی جزا بھی نہ ملے۔ تو اب اس کے لیے آسان راستہ اس کے لیے ہے کہ کم سے کم دل میں ریاکاری کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو بہرحال پہلی منزل میں حافظ قرآن بلایا جائے گا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے لیے قرآن مجید کو آسان کیا تھا، یہ بتا کہ تو نے قرآن کو حفظ کیا، تو اس کے بعد کیا کیا آخر؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور بھی جو خدمتیں ہو سکتی تھی دین کی وہ قرآن مجید یاد کرنے کے سبب سے میں نے وہ خدمتیں انجام دی ہیں۔ تو آواز آئے گی کہ تو نے اس میں اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا تھا، لہٰذا اس کی جزا بھی انہی سے لے جس سے تو نے تعریف حاصل کرنی چاہیے، اور جزا تو تجھے تعریف کی صورت میں مل گئی، اب میرے پاس جزا لینے کے لیے کیا آیا ہے۔ دوسری منزل میں دولت مند شخص، سرمایہ دار جو ہوگا، اس سے پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے رزق سے نوازا، روزی دی، رزق دی، دولت دی، سرمایہ دیا، اور تجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہم نے تمہیں اتنی دولت دی، اتنا سرمایہ دیا، تمہیں غنی بنایا، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس دولت سے کیا کیا؟ اب دولت مند شخص عرض کرے گا پروردگار تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا، میں پوری زندگی صلہ رحمی کرتا رہا، رشتہ داروں عزیزداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، غربا کی مدد کرتا رہا، ضرورت مندوں کی اور حاجت مندوں کی مدد کرتا رہا، اور تیری راہ میں دولت خرچ کرتا رہا۔ آواز قدرت آئے گی تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تیرے متعلق کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تیری نیت کے مطابق دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے۔ یعنی سرمایہ دار نے بھی جو دولت بظاہر راہ خدا میں خرچ کی تھی، اس میں بھی چونکہ نام و نمود کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، دکھاوے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا، ریاکاری کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا، لہٰذا آواز آئے گی کہ تجھے تیرا اجر مل چکا ہے۔ آج دیکھیے ابھی کورونا تھا یا اور کوئی پریشانی ہوتی ہے یا سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی بھی وبائی بیماری پھیل جاتی ہے یا کوئی پریشانی اجتماعی طور پر لاحق ہو جاتی ہے اور دوسروں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یا سردیوں کے زمانے میں کمبل اور لحاف وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک عام مجمع ہوتا ہے، اس مجمع کے سامنے غریبوں کو بلایا جاتا ہے اور فہرست تیار کی جاتی ہے اور غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے سامان یا غلہ یا لحاف یا کمبل یا ضرورت کی کوئی بھی چیز اگر دی جاتی ہے تو ایک تو بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے فہرست بنائی جاتی ہے اور دوسرے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، فلم تیار کی جاتی ہے، فوٹو کھینچا جاتا ہے، اخباروں میں دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ہماری سخاوت کی شہرت حاصل ہو۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص مسجد میں، امام باڑے میں، مدرسے میں پیسہ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری صدارت ہو، ہمیں عہدہ ملے، ہمیں اقتدار ملے، یا کم سے کم جو تختی لگے اور بورڈ لگے پیسہ دینے والوں کی تو اس میں سر فہرست ہمارا نام ہو۔ تو یہ نام و نمود کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دکھاوے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ تجھے تعریف کی صورت میں تیری خدمتوں کا اجر مل چکا ہے، اب ہمارے پاس لینے کیا آیا ہے؟ تو حافظ قرآن بلایا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار میں نے قرآن کی تلاوت کی اور خدمات دین انجام دیے۔ آواز آئے گی دنیا میں تو نے تعریف حاصل کر لی اور تیرا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا سے شہرت حاصل کرنا تھا کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے، ہمارے خاندان والے ناز کریں گے کہ ہمارے خاندان میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے سرمایہ دار اور دولت مند لوگ عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جو تقسیم کرتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے مدد کرنا، لیکن اس میں جو شہرت اور نام و نمود
کا جذبہ اور لوگوں کے سامنے اپنی فوقیت جتانے اور ظاہر کرنے کا جو ایک جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اصل اجر سے محروم کر دیتی، یعنی خدا کی طرف سے جو اجر ہمیں ملنے والا تھا اس اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں، تاکہ اس کی جزا ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے مل سکے۔ اب اس کے بعد وہ مجاہد جس نے راہ خدا میں قتال کیا ہے، تلوار چلائی ہے، جس نے جنگ کی ہے، وہ مجاہد بلایا جائے گا اور مجاہد سے پروردگار عالم خطاب فرمائے گا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ مجاہد سے پوچھا جائے گا جس نے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے راہ خدا میں، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار تو نے جہاد کا حکم دیا تھا، میں نے تیرے حکم پر جہاد کیا۔ اس وقت اسے آواز قدرت سنائی دے گی، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ دیکھیے جس سے بھی سوال ہوا، ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ خدا نے بھی کہا تو جھوٹا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ تو جھوٹا ہے، یعنی فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے انسانوں کے عمل کے گواہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو خدا کی آواز بھی سنائی دے گی اسے کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو نے رضائے خدا کے جذبے کے تحت جہاد نہیں کیا ہے، تو نے تو اس لیے جنگوں میں شرکت کی کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ ارے صاحب یہ مجاہد ہے اور اس نے جہاد کیا اور اس نے راہ خدا میں لڑائی کی، تو لوگ تیری تعریف کریں، اور تیرا یہ مقصد دنیا میں تجھے مل چکا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر لوگوں کی تعریف، دیکھیے ہدف کیا ہے، نشانہ کیا ہے، آپ کس کے لیے کام انجام دے رہے ہیں؟ اگر خدا کے لیے کام انجام دے رہے ہیں تو اجر خدا کی طرف سے ملے گا، اور اگر دنیا کو دکھانے کا جذبہ بیدار ہو گیا تو اللہ کہے گا کہ تجھے تو دنیا والوں سے تعریف کی صورت میں اس کا اجر مل گیا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک اشارہ تھا۔ ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی نیک کام جو انجام دیتے ہیں، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ جذبہ تو نہیں رہتا کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، لوگ ہم کو کربلائی صاحب کہیں، لوگ کہیں کہ صاحب یہ گئے اور حج اور زیارت سب کر کے لوٹ آئے۔ تو اگر یہ لوگ کی طرف ذہن چلا گیا تو اب قدرت آواز دے گی کہ تم اپنے حج اور اپنی زیارت اور اپنی اس تمام سب عبادت کا ثواب انہی لوگوں سے حاصل کرو جن کے لیے تم نے یہ امور انجام دیے ہیں۔ اور اگر تعریف کا جذبہ تھا، نام و نمود اور شہرت کا جذبہ تھا، تو وہ شہرت تمہیں حاصل ہو چکی، نام و نمود کی جو خواہش تھی وہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اور اس صورت میں تمہیں تمہارے عمل کی اجرت اور تمہارے عمل کی جزا مل گئی۔ لہٰذا ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم محنت تو پوری کریں لیکن خدا کی بارگاہ سے ہمیں جزا نہ ملے اور عمل ہمارا ضائع ہو جائے۔ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، چاہے وہ بندوں کی خدمت ہو، ہر عمل ہمارا خالصتاً فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یعنی حافظ بلائے گئے، دولت مند بلائے گئے، اور میدان راہ خدا میں جہاد کرنے والے بلائے گئے، اور سب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ تعریف تمہاری دنیا میں ہو چکی اور تمہارے دل میں یہ نام و نمود کا جذبہ تھا، شہرت حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اور جو تعریف ہو چکی تو اس کی جزا تمہیں دنیا میں مل چکی، لہٰذا اب آخرت میں ہماری طرف سے، یعنی خدا کی طرف سے کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قابل غور ہے، وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں انوار نعمانیہ صفحہ 251 اور اسرار الصلاۃ شہید ثانی علیہ الرحمہ، ان میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہوں گے، یعنی حافظ، سرمایہ دار اور مجاہد، یہ وہ گروہ ہوں گے کہ ان گروہوں کے ذریعے سے آتش جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی یہ ایندھن بنیں گے آتش دوزخ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس سخت منزل سے محفوظ رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر عمل اپنا صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دینے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسی کتاب انوار نعمانیہ کے صفحہ 251 پر علامہ نعمت اللہ جزائری تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ریاکاری کی عادت تھی،
ریاکاری کی عادت تھی، یعنی ہر عمل وہ ریاکاری کے طور پر انجام دیتا تھا، یعنی گویا وہ خدا کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ بندوں کو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہر عمل انجام دیتا تھا۔ اس کو کوئی بھی عمل ہو تو یہ ذہن میں نہیں رہتا تھا کہ ہم یہ کام صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ مدح و ثنا کریں، لوگ ہمیں ایک اچھی شخصیت کا حامل، اچھے کردار کا مالک، اچھے اخلاق کا مالک سمجھیں۔ تو ہر معاملے میں اس کو ریاکاری کی عادت تھی۔ وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ پوری زندگی اس نے ریاکاری کی عبادت کی ہے، ایک دفعہ کیوں نہ صرف اور صرف خدا کے لیے عبادت کی جائے، تو ایک رات ایسی ہم عبادت کریں کہ جو صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لیے عبادت ہو اور اس میں ریاکاری کا کوئی جذبہ شامل نہ ہونے پائے۔ تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ فلاں محلے میں ایک ویران مسجد ہے، آج رات میں وہاں جا کر اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں۔ چونکہ ویران مسجد ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کوئی دیکھنے والا مجھے نہیں ہوگا، تو میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عبادت انجام دوں گا۔ تو وہ اس ویران مسجد میں چلا گیا اور تنہائی میں نمازیں پڑھنے لگا۔ وہ مطمئن تھا کہ آج کی رات جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت انجام دے رہا ہوں۔ اسی دوران اس نے دوران نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ اسی دوران اس نے مسجد کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مسجد کا دروازہ کھول کر اندر آیا ہے۔ تو اب چونکہ ریاکاری اس کا مزاج بن چکی تھی، ریاکاری اس کی عادت میں شامل ہو چکی تھی، تو کام تو اس نے شروع کیا تھا فی سبیل اللہ، خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، لیکن درمیان میں نیت اس کی بگڑ گئی اور ریاکاری کا جذبہ پھر غالب آ گیا، اور اس نے سوچا کہ چلو اس مسجد کے لوگ میری عبادت کو نہیں جانتے اور میرے متعلق انہیں لوگ تفصیل سے نہیں معلوم ہے، آج کم سے کم اس علاقے کا کوئی آدمی مجھے اس خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہوا دیکھے گا تو محلے والوں کو جا کر بتائے گا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ یعنی وہ ریاکاری کا جذبہ اس میں پھر بیدار ہو گیا۔ اس کا مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن درمیان میں شیطان ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ جذبہ بدل جاتا ہے، جو جذبہ شروع ہوا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب وہ بندوں میں شہرت میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ جذبہ۔ تو ریاکاری کا جذبہ اس شخص پر غالب آ گیا اور اس نے دل میں کہا کہ چلو اچھا ہے، اس محلے والے میری نمازوں سے واقف نہ تھے، کوئی نہ کوئی تو اس مسجد میں آ گیا جو میری نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میرے زہد و تقوی کی اطلاع دے گا۔ چنانچہ اس نے وہ پوری رات اسی تصور کے ساتھ عبادت میں بسر کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو عجب منظر دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور وہ میری عبادت کا گواہ بنے گا اور محلے والوں سے جا کر کے تذکرہ کرے گا، لیکن جیسے ہی روشنی ہوئی اور اجالا صبح کا پھیلا اور نماز اس نے تمام کی اور مڑ کر کے دیکھا تو عجب منظر دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے، جو کہ رات کی بارش سے بھاگ کر اس ویران مسجد میں چلا آیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ کوئی آدمی آیا ہے۔ یہ سمجھا کہ کوئی آدمی آیا ہے تو آدمی کے بجائے وہ ایک کالا کتا تھا جو بارش کی وجہ سے بھاگ کر کے ویران مسجد میں چلا آیا تھا، اور دروازہ چونکہ صرف بھیڑا ہوا تھا لہذا جو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر آ گیا، اور عابد صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی شخص آیا اور یہ جو آنے والا ہے یہ میری عبادت کا گواہ بنے گا اور پورے محلے والوں سے اس کا جا کر کے ذکر کرے گا۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ بہت غمزدہ ہوا کہ جس کو ہم آدمی سمجھے تھے وہ تو ایک کالا کتا، ایک سیاہ کتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوا اور اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور اپنے آپ سے کہنے لگا میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں ساری رات ایک سیاہ کتے کی خاطر عبادت کرتا رہا۔ ایک سیاہ کتے کے لیے آیا تھا، کس نیت سے کہ اللہ کے لیے عبادت کروں گا، لیکن شیطان نے بہکا دیا اور میں ساری رات ایک سیاہ کتے کے لیے عبادت کرتا رہا۔ اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا، اپنے جیسے انسانوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا، اور آج میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کر لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ ایک ذرا سی نیت میں فطور پیدا ہوا، حالت نماز میں اگرچہ آیا تھا وہ اس ارادے سے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے آج کی رات عبادت میں بسر کریں گے، لیکن آخر میں درمیان میں شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور ریاکاری کا جذبہ غالب ہوا، دکھاوے کا جذبہ غالب ہوا، اور سوچا کہ کوئی آدمی ہے جو ہماری عبادت کا گواہ بنے گا اور زہد و تقویٰ کی شہرت محلے میں ہو جائے گی۔ لیکن صبح جب دیکھا اس نے، روشنی جب ہوئی تو دیکھا کہ ایک سیاہ کتا جو رات بارش کی وجہ سے بھاگ کر مسجد میں چلا آیا تھا، تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ اب تک تو ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، آج ریاکاری اس منزل میں پہنچی کہ ایک سیاہ کتے کے لیے ہم نے ساری عبادت گویا صرف کر دی۔ تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے سکیں، ایسا نہ ہو کہ نام و نمود کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو اور جو عمل خالص ہم کریں وہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ پروردگار عالم آخرت کے خسارے سے ہم سب کو بچائے۔ خداوند عالم سے گزارش ہے کہ ہم سب کو توفیق حاصل ہو کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ دین کو سمجھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے فریضے کو ادا کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نشوہ فاطمہ ممبئی سے چلڈرن نبا فاؤنڈیشن معصومہ قوم لیول 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اس ادارے کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ علم حاصل ہوا ہے۔ مولانا صاحب بہت فرینڈلی ہو کر پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے کلاسز میں انٹرسٹ آتا ہے اور برڈن بھی نہیں پڑتا۔ تجوید کی کلاسز سے میری قرات میں بہت امپروومنٹ آیا ہے اور نماز اور تلاوت میں پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ احکام زندگی سے صرف مجھے ہی نہیں، میری پوری فیملی کی نالج میں امپروومنٹ آیا ہے اور ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں۔ مجھے پہلے اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن ابھی الحمدللہ مولانا صاحب کی ہیلپ سے میں اردو پڑھ پاتی ہوں۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے اور یہ اسی طرح علوم آل رسول کو پھیلاتا رہے، آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamualaikum everyone. My name is Fania Zehra. I'm a student of Naba Foundation. Naba Foundation is a foundation full of deen and Islam. Their teachers are too good, too polite. They explain every single topic in such a way that there are no queries left. I'm so happy to read in Naba Foundation. I'm so happy. Thank you. Khuda Hafiz. Bye. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ વબરકાતુ۔ મારું નામ ફલક ફાતિમા ગુલામ હૈદર વર્તેજી છે। હું ભાવનગર ગુજરાતથી છું। નબા ફાઉન્ડેશન એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જેના લીધે ઘરે બેસીને ઇલ્મ હાંસલ કરવાનો નવો મોકો મળ્યો। લોકડાઉનમાં જ્યારે બહાર નહોતા જઈ શકતા તે દરમિયાન મને નબા ફાઉન્ડેશનના 3 monthsના કોર્સના બારામાં ઇન્ફોર્મેશન મળી અને મેં ક્લાસીસ જોઈન કર્યા। ત્યારે લોકડાઉનના ટાઈમમાં નબા ફાઉન્ડેશન મારા માટે એક બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ સાબિત થયું। બધા ટીચર્સ બી ખૂબ જ કોઓપરેટિવ છે, ડાઉટ્સ ક્લિયર કરાવે અને હર એક સ્ટુડન્ટ્સને પર્સનલી શીખડાવે અને પ્રેક્ટિસ કરાવે। સૂરાનું ટ્રાન્સલેશન એક વર્ડ સાથે કરાવે જેથી કુરઆન પડતી વખતે ઇઝીલી તર્જુમો સમજાય અને તેની સાથે જ કુરઆનને સહી મખરજથી પડવાની તાલીમ આપે છે અને મને એક ન્યૂ લેંગ્વેજ ફારસી બી શીખવા મળી। અને 3 monthsના કોર્સની સાથે બીજી બી ચીજોથી જેમ કે ખિતાબત, શોર્ટ ઇન્ફોર્મેટિવ ક્લિપ્સ વગેરેથી ઓછા સમયમાં ક્વોલિટીવાળી જાણકારી પણ હાંસલ થઈ છે। લાસ્ટ યરથી જે ક્વિઝ કોમ્પિટિશન શરૂ કરી તેનાથી લોકોને ઇલ્મની સાથે હોંસલા અફઝાઈ થાય છે। અલ્લાહ નબા ફાઉન્ડેશનના તમામ ટીમ મેમ્બર્સને ઇલ્મ ઓ સેહતમાં વધારો કરે, ઇલાહી આમીન। નેક તૌફીકમાં વધારો કરે, ઇલાહી આમીન। જેથી અમે વધારે ને વધારે નબા ફાઉન્ડેશનના ક્લાસીસમાંથી ઇલ્મ હાંસલ કરી શકીએ અને તેના ઉપર અમલ કરવાની અલ્લાહ અમને નેક તૌફીક આપે, ઇલાહી આમીન। ખુદાફિઝ, ઇલ્તિમાસ દુઆ।